مولا. یہ محمد نے کہا علی مولا. مشکل کشا آپ ہی ہیں شیر خدا. ساری دنیا کی حاجت روا. یہ نام بھی جس نے لیا ہوئی اس پہ رحمت عطا. من کنت مولا علی ہے. من کنت مولا علی علی علی. من کنت مولا علی ہے. من کنت مولا. کوئی نہیں ہے ایک جیسا جو مشکلوں کو دور بھگائے. نام ہی تو ہر مشکل میں ہر گلشن میں ساتھ نبالے. اکھویر جد میرتے آوے بنا مشکل وچ گھبراوے. نر مارت مولا علی دا سن رب دے ہاس ولیدہ. کعبے کی شان سرور کی جان راضی ہے بے خدا. من کنت مولا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شاہ صاحب. شکریہ. جزاک اللہ. اس میں بامسمہ بچی معصومہ ہے, معصوم لگتی بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے. الہی آمین. میں بچوں کا ذکر کیا تھا کہ بچے جو روتے ہیں ان کے لیے یہ کرنا چاہیے. شاید آپ کی معلومات کے لیے یہ ضروری ہو میں بتاتا چلوں عظمیٰ بیٹی کے جی جی شاہ صاحب. بچے فروری میں سب سے کم روتے ہیں اچھا. اور جولائی اور اگست میں زیادہ روتے ہیں. اس کی وجہ آپ خود سمجھ لیجیے گا کیوں. موسی بھائی آپ نے ذکر کیا تھا داعش کا نام دولت اسلامیہ عراق و شام. جی اصل میں اس کا نام داعش شخص ہونا چاہیے تھا. دولت اسلامیہ عراق شام اور سعودی عرب. سعودی عرب ہی اس کی بیکنگ کرتا ہے بالکل, اور وہی اس کو چلا رہا ہے. ایک اس میں یہ سین آزادی ہونا چاہیے. صحیح. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. خود کو صحیح اور دوسروں کو اس کی فی الواقعہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تلقین کرنا چاہیے. بالکل. اپنے پسندیدہ دین اور اپنے محبوب کی سنت کو قیامت تک رکھنے زندہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا ہے بے شک. اور وہی اس کا ذمہ دار بھی ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنی اصلاح احوال کرنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کار صاحب ماں با فکر کار ماں در فکر ماں در کار ماں آزار ماں. تو جو کارساز ہے وہ جانتا ہے. دیکھیں بشار الاسد 99% ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. سعودی عرب کی حکومت پہ سارا خرچہ امریکہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. وہ سعودی عرب کی جان چھڑانا چاہتا ہے. حالات بدل رہے ہیں اور بہت بدل چکے ہیں اور یہ خدا کا وعدہ سچ ہے. قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن جو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. کبھی جابر ظالم آئے تو کبھی مظلوم ہوئے لیکن دن بدلتے رہتے ہیں سب کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام 1 بچے تھے. آپ کی اولاد کروڑوں کی تعداد میں ہے. تو ابو حتوف جعفی صالح ابن واب ورع ابن شریک سنان بن انس مالک بن نصر ابو ایوب غنوا نصر بن حرسہ عمر سعد شیخ بن ربی سنان بن انس شمر بن دوشن اخنس اسحاق بن خشوا ابہر بن کعب اسود بن خالد عبداللہ بن اسید بجدل بن سلیم قیس بن اشس عمر بن سعد اسحاق بن جویا عمر بن سبی اور رجاء بن مقتل. یہ لاکھوں جو دشمنان دین تھے جو دشمنان حسین تھے ان کے ارادے میں تو آخر اسی دنیا پہ بے شک بے شک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین چلا رہی ہیں اپنا. کربلا میں شام میں جو کچھ ہو رہا ہے عراق میں وہ ہماری تشویش کے لیے ہے. ہماری اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے. لیکن میں نے اپنا ایک منظوم کلام لکھا تھا پہلے ایک کتاب میں. ہر لمحہ ہر لحظہ ہر پل کربلا کی یاد ہے. پھر روا مظلوم پر ہر جبر و استبداد ہے. بے کفن جاں بلب انسان ہیں بکھرے پڑے ان کی پامالی کو یہاں ہر جانور آزاد ہے. ہر طرف روئے زمین پر حکم ہے ابلیس کا امریکہ کا
جو نہ مانے گا میری وہ سمجھ لے برباد ہے. بس خدا کا ماننا اب جرم ہے ہونے لگا. ان نئے احکام کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے ہر حکم ہی بے داد ہے. بالکل ہاں وسیع ہوں. ہر موحد کے لیے اب تنگ ہے روئے زمین. ہاں وسیع ہونے لگی پھر بہشت شداد ہے. پھر یزیدی جشن ہے سوختہ خیموں کے پاس. پھر یزیدی جشن ہے سوختہ خیموں کے پاس. حشر سے پہلے حشر یہ بڑی استاد ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح ضرور کرنی چاہیے لیکن اس کی فکر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. قیامت تک حضور کی ہر سنت کو اپنے محبوب کی ہر سنت کو زندہ رکھنے کا اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ دنیا میں سب شیعوں کو مار دیجیے پھر بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والے موجود رہیں گے. آپ دنیا میں ہاتھ باندھ کے سب لوگوں کو مار دیجیے لیکن پھر بھی ہاتھ باندھ کے نماز. اللہ کے حبیب نے جو عمل کیا ہے اسے قیامت تک زندہ رکھنا وہ اس کی اللہ کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو کلائمیکس کا وہی وہ زلیخا والی بات ہے کہ زلیخا ٹوٹن لگی تین کو لا رہے چاہیے. جو کلائمیکس پہ جاتی ہے نا تو وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے. رفع ٹوٹنے کے قریب ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور ایک شکریہ اور کرنا چاہوں گی شاہ صاحب کا کالر سے پہلے کہ شاہ صاحب آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہم تک ہمیں موصول ہو چکی ہے. آپ کا بہت شکریہ. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. دیکھیں اچھا پہلے ہم کالر کو شامل کرتے ہیں. جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام نقوی صاحب. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں سلامت ولادت کی. جزاک اللہ. اور آج وقت نزدیک آتا جا رہا ہے بلکہ آ ہی گیا ہے وقت نزدیک. بالکل آپ انصاف کی ذوالفقار اب آئے گی میدان میں اور انصاف ہوتا نظر آئے گا. دنیا میں بے انصافیاں وہ ختم ہوتی نظر آئیں گی. تو ماشاء اللہ بھائی آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے حالات حاضرہ پہ گہری نظر رکھتے ہوئے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے سارا کچھ. لیکن میں آپ سے صرف ایک بات کروں گا کہ دیکھیں کتنا اللہ کا خاص ایک انداز ہے کہ آپ کو 1400 سال کے بعد آج بھی آپ کو وہ شہادتیں مل رہی ہیں, وہ آپ کو ثبوت مل رہے ہیں کہ مکے میں کیسے ابو جہل, ابو لہب, اور ابو سفیان جیسے لوگ تھے تو وہاں پہ یہ سازشیں ہوتی رہی پاک رسول کے خلاف اور اس دھرتی پہ ہوتی رہی اور سقیفے بھی بنے, سب کچھ ہوتا رہا. اور آج بھی 1400 سال کے بعد آپ کو پھر اسی دھرتی پہ اسی طریقے کے ابو سفیان سے آپ کو پتہ واسطہ پھر پڑ رہا ہے. اور وہی ابو جہل, ابو لہب کی نسل اب دوبارہ وہی اسی دھرتی سے جو پاک رسول کے وقت باز نہیں آئے وہ آج پھر وہ اپنا وہ کام شروع کر رہے ہیں. اور یہ ایک زندہ ثبوت ہے 1400 سال کے بعد کہ آج وہی سعودی عرب کی حکومت پورے عالم اسلام میں جو جس طریقے سے پینک کھلا رکھا ہے انہوں نے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں یہ وہ دور دوبارہ واپس لا رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ نسل جو تھی اس وقت پاک رسول کے خلاف تھی اور آج وہی نسل آج پاک رسول کی نسل کے خلاف آج بھی خلاف ہے. اور اسی طریقے سے اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کو قتل و غارت کی. آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں واقعہ ہر رہا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح عورتوں کی عزت لوٹی گئی, کس طرح قتل و غارت کی, کس طرح کعبے پہ گئے منجنیکوں سے حملے کیے گئے, کس طرح مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے گئے. تو یہ وہی نسل ہے جو اب دوبارہ آ رہی ہے شاعر اسلام پہ اس طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یزید کا وہ معاویہ کا وہ دوبارہ وہ تاریخ دہرا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم کل بھی یزید تھے اور آج بھی یزید ہیں. تو اب ہم نے بھائی فیصلہ صرف یہ کرنا ہے جس طرح کہ ہمارے آیت اللہ سستانی نے یہ کہا ہے, حاضر اللہ مقام انہوں نے کہا ہے یہ کہ کھڑے ہو جاؤ اب وقت آ گیا ہے ان یزیدیوں کے سامنے آنے کا. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ یزیدی جو ہیں ان کو کہاں کہاں سے آپ نے دیکھنا اور پہچاننا, کیونکہ ان کی تو داڑیاں بھی ہیں, یہ کلمے بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور نعرے تکبیر بھی بلند کر رہے ہیں جو یزید کے دور میں بھی ہوتے آئے ہیں. اب شیعہ اور سنی ایسے دو مذہب ہیں جن کے دلوں میں محبت آل محمد کی موجود ہے. اب اگر شیعہ اور سنی آپس میں اکٹھے ہو کے ان شاعر اسلام کو نہ بچائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آج بھی کل تو انہوں نے کہا تھا جی ہمیں پتہ نہیں چلا,
آج کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا، لیکن آج انہیں پتا چل جائے گا، میڈیا ہر چیز بتا رہا ہے. آج اگر کوئی کہے گا جی ہمیں پتہ نہیں چلا تو وہ مجرم ہوگا اور وہ ظلم کے سامنے نہیں اٹھے گا تو وہ خود ظالم ہوگا. آج شیعہ اور سنی کو اکٹھے ہو کے اپنے ایمان کو اور اپنے آل محمد کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے لبیک یا حسین پہ نعرہ بلند کرتے ہوئے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ان یزیدیوں کا مقابلہ کریں گے اور کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو پھر کل تمہیں بھی یزیدیوں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ اٹھنا ہوگا. اور اگر نہیں کرو گے تو اٹھو گے، کرو گے تو پھر آپ کو مقابلہ کر کے یا حسین کے ساتھ حسینی لشکر میں شامل ہوگا اور آیت اللہ سستانی کی آواز کے ساتھ بلند نعرہ کرتے ہوئے ان کی آواز کے ساتھ ملتے ہوئے آپ میدان میں اتر آئیں گے اور میدان میں اتر کر ان کو روکیں گے انشاءاللہ. عراق میں یہ سلسلے، میرے بھائی میں ختم کر رہا ہوں جلدی، لمبی ہوگی بات. عراق میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، چلتے رہے ہیں. یہاں پہ تو وہ حجاج بن یوسف جیسے بھی آئے اور بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن وہاں پہ عراق کی سرزمین پہ حسینیت کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوا، ہمیشہ بلندی رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا. اور یہی ایک معجزہ ہوگا کہ علم حسینی قیامت تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور یہ نام زندہ رکھنے والوں کو اس کے ساتھ مرنا ہوگا اور مر کر یہ نام زندہ ہوتا ہے. ظالم کو مار کر نام زندہ ہوتا ہے اور ظالم کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے ہمیں ذوالفقار بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، امام بھی ہمارے پاس ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے کہ صرف ہمیں آپس میں مل کے اتفاق کر کے ان کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. بہت شکریہ نقوی صاحب، بہت شکریہ. اور بہت ہی اچھی بات کہ یہ نام نہ کبھی دبا ہے نہ دبے گا. آپ کی اجازت سے ایس ایم ایس شامل کروں میں؟ سرفراز جعفری نے ایس ایم ایس کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے بعد سسٹر نبیلہ نے مانچسٹر سے ایس ایم ایس کیا ہے اور سسٹر وفا نے لندن سے ایس ایم ایس کیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی موسی بھائی دیکھیں، جہاں تک جو ہماری بات ہمارے کالر سے بھی ہو رہی ہے اور جو ہم نے نیوز میں جو تجزیہ پیش کیا، اور دیکھیں معاملہ جہاں تک یہ ہے کہ جو ظہور کا جو انتظار فرج کا زمانہ ہے، اگر آپ اس میں غور کریں تو وہ عاشورہ سے لے کر جو انتظار فرج ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور میں کالر کو شامل کر لوں پھر اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ہمارے ساتھ منڈی بہاؤدین سے بات کر رہے ہیں. جی صاحب سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جزاک اللہ. فیضات الکبریٰ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. باطل کی ظلمتوں میں مثال شمع حرم ختیجہ عرب کے سراب میں چھا گیا بن کے عکس ابر کرم ختیجہ ازل سے لے کر ابد تلک دین حق کا ایک برم ختیجہ تمام ازواج انبیاء میں ہے، اس لیے محترم ختیجہ کسی کا شور نہیں ہے. ختم رسول شاید مشرقین جیسا نہیں ہے، بیٹی بطول جیسی نہ ہے نواسا حسین جیسا. بے شک. سلامت رہیں. سلامت رہیے. صابر حسین صاحب مندی بہاؤدین سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کا. اور ہماری بات ہو رہی تھی سسٹر کہ عاشورہ سے انتظار فرج کا جو زمانہ ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ میں تشیع کی حیات تشیع ہے اور انتظار فرج میں بقائے تشیع پوشیدہ ہے. جیسے کہ عاشورہ قیام کا آغاز تھا اور انتظار فرج انجام کی جانب حرکت ہے، انجام کی جانب پیش قدمی ہے. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ماہ شعبانیہ کے اعمال ہوتے ہیں اور یہ چیزیں اور آپ اعمال کرتے ہیں تو اس میں زیارت امام حسین السلام پڑھنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ دن ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا، اعمال ہیں صاحب الزمن کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ امام حسین السلام کی زیارت پڑھیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور امام حسین السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے کہ پروردگار مجھے امام حسین السلام کی سوگواری پہ وہ جو اجر ہے اس میں اضافہ فرما اور مجھ کو انتقام لینے والوں میں
امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ساتھ خون حسین کا انتقام لینے والوں میں شامل فرما۔ یہ ایسی مناسبتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ دیکھیں اس میں بعض چیزیں اور بھی ہیں، جیسے کہ دونوں آئمہ کی پیدائش شعبان میں، ٹھیک ہے، آپ کا یہ وہی میں ایک ایک کر کے یہ پوائنٹس ہیں۔ اب مثلا جیسے امام حسین السلام نے مکے سے کوفے کا سفر اختیار کیا، امام زمانہ جب آئیں گے مکے سے آپ بھی کوفے کو پائے تخت جو ہے وہ بنائیں گے، اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ کافی ٹائم مدت عراق میں رکیں گے اور وہاں پر یہ جو منحرف جو افکار ہیں ان کا صفایا کریں گے، کا قلع خامہ کریں گے، اور اس کو ایک جو ہے وہ دوبارہ سے اس میں ایک بہار پیدا ہوگی اور اسلام کی جانب اس کو گامزن کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں، اگر آپ عید الفطر کی دعاؤں میں دیکھیں تو اس میں امام حسین اور امام زمانہ السلام کی یہ مناسبتیں ایسی ہیں جو پیرل چل رہی ہیں، چاہے امام حسین السلام کا دن ہو، چاہے امام زمانہ السلام کا دن ہو، آپ ادھر جاتے ہیں تو امام زمانہ کی دعا آپ پڑھتے ہیں، امام زمانہ کے دن کی طرف آتے ہیں امام حسین السلام کی دعا پڑھتے ہیں، چونکہ یہ دونوں میں جو راز وہی ہے، چونکہ ان کا سفر عاشورہ سے انتظار فرج تک کا ہے۔ اب اگر آپ القابات ہی دیکھ لیں، الوتر الموتور یعنی اکیلا، یکتا و تنہا، دونوں کے القاب میں شمار ہوتا ہے، سار اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الترید الشریط، بعض کتابوں میں الشریط الترید بھی ہے، یعنی کہ بے گھر بے وطن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا سمسام المنتقم، امام نے فرمایا میں انتقام لوں گا، کس کا؟ عاشورہ پہ جو خون بہایا گیا، عاشورہ پہ جو گھر لوٹا گیا، عاشورہ پہ جو چادریں چھینی گئیں، مطلب اس کا ایک ربط ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر سے جو مین چیزیں، یہ تمیز میں نے اسی لیے باندھی کہ جو اس میں مین نقطہ ہے اس کی طرف آؤں۔ مثلا اب جب اس کا اتنا ربط عاشورہ سے، جہاد عاشورہ سے انتظار فرج کا بنتا ہے، تو کیا ہم امام زمانہ اسلام کی فوج میں ایسے ہی اٹھ کے شامل ہوئیں گے؟ کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ جو امام حسین السلام کے انصار کے لیے جو بھی انتخاب، اس کے انتخاب کے لیے جو شرائط تھیں، تو پھر وہی شرائط ہوں گی یہاں پر بھی۔ وہ کس طرح سے انتخاب ہوئے تھے، اس کی کیا شرائط تھیں، ان کو امام نے دور دراز سے خط لکھ کے بلایا تھا، اس میں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری تھی، اس میں بھی تمام چیزیں تھیں۔ ہم اپنے اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور ہم جاتے ہیں بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ہم یہیں سے اس کو شروع کریں گے۔